ترجمہ کیا اللہ تعالی نے یہودیوں کے دینی رہنما، عیسائیوں کے مذہبی رہنما، جن کو ہم رہبان کہہ سکتے ہیں، احبار کہہ سکتے ہیں، ان کے پیر، ان کے مولوی، ان کے مذہبی پیشوا کہہ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کچھ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ کہ اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ غلو حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں، چاہے وہ کسی کی محبت میں حد سے بڑھنا ہو، چاہے وہ کسی کی مخالفت، دشمنی میں، ضد میں حد سے بڑھنا ہو، دونوں طرف یہ غلو کہلائے گا۔ مثلا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا عقیدہ میں سمجھ لیا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اتنا حد سے بڑھ گئے کہ ان کو قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ تو یہ دونوں اس طرح سے حد سے بڑھ گئے، اور ادھر یہودی حد سے بڑھے کہ بہت سارے انبیاء کی تکذیب کی اور بہت سارے انبیاء کو قتل کر دیا۔ اب یہ ان کی دشمنی میں، مخالفت میں حد سے بڑھ گئے۔ تو دونوں طرح کا غلو ہے کہ بندہ دین کے مسئلے میں غلو کرے۔ شریعت نے دین کے مسائل کو حدود اللہ کہا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر یہ بات دو مقام پر ارشاد فرمائی ہے کہ جو احکام شریعہ ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ مثلا نماز صبح کی 2 رکعتیں ہیں، اب اللہ نے 2 رکعت پر ان کی حد لگا دی۔ اگر کوئی بندہ اس حد کو پھلانگ کے 3 پڑھتا ہے، مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں ہیں تو اللہ نے 3 پر ان کی حد لگا دی۔ اب کوئی بندہ اس حد سے آگے بڑھ کے کہتا ہے چلو جی آج 4 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے۔ اسی طریقے سے عشاء ہے، عصر ہے، ظہر ہے، ہر ایک کا وقت بھی مقرر ہے، اس کی ایک حد ہے کہ یہاں سے وقت شروع ہو رہا ہے اور یہاں وقت ختم ہو رہا ہے۔ نماز کی بھی تعداد رکعات کی بھی حد ہے۔ اب کوئی بندہ ان حدود کو پھلانگتا ہے، وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے، وقت کے بعد پڑھتا ہے، یا تعداد رکعات کی حد کو پھلانگتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے، یہ غلو فی الدین سمجھا جائے گا۔ اپنے باپ سے محبت ہے، اپنی امی سے محبت ہے، اپنی بیوی سے بھی محبت ہے، اپنی بہن سے بھی محبت ہے، لیکن ہر ایک کی محبت کی ایک حد مقرر ہے۔ بہن سے محبت ہے، اس کی ایک الگ حد ہے، بیوی سے محبت ہے، اس کی ایک الگ حد ہے، ماں سے محبت ہے، اس کی ایک الگ حد ہے، باپ سے محبت ہے، اس کی ایک الگ حد ہے۔ اب کوئی بندہ حد کے اندر کہے بیوی والا معاملہ بیٹی کا، بیٹی والا معاملہ بیوی کا، ماں والا معاملہ بہن کا، فلاں کا، یہ تو نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کرے گا تو یہ غلو ہے، یہ حد سے تجاوز ہے، اور یہ بندہ معاشرتی لحاظ سے بھی مذموم اور برا سمجھا جائے گا۔ کوئی اس کے اس فعل کو سراہے گا نہیں، ہر بندہ اس کو ملامت کرے گا، اس کی مذمت کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اہل کتاب کو ارشاد فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو۔ اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا وہ کامل دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دین دیا وہ کامل دیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے، سیکھ کر کے جو دین آگے امت کو پہنچایا وہ کامل، اکمل، مکمل پہنچایا، ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ اس لیے یہ دین کامل، اکمل، مکمل ہے۔ اس کے اندر کوئی بندہ اگر عقیدے کے لحاظ سے افراط کا شکار ہو جائے وہ بھی غلو ہے، کوئی تفرید کا شکار ہو جائے وہ بھی غلو ہے، کوئی ایک مسئلہ دین کا کم کر دے یہ بھی غلو ہے، کوئی ایک آدھ مسئلہ اور اپنی طرف سے پڑھا دے یہ بھی غلو ہے۔ تو فرمایا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں ناحق غلو نہ کرو۔ یہ پہلی ہدایت
پہلی بات، اب ظاہر ہے جب کوئی مسئلہ بڑھائے گا یا گھٹائے گا تو یہ کوئی اہل علم ہی کرے گا، کوئی مذہبی رہنما کرے گا، عوام کو کیا پتا، عوام کو تو جو بتایا جائے گا وہ تو وہی کریں گے۔ اب یہ تو اوپر والوں کا کام ہوگا جو دینی لحاظ سے علماء ہیں، دینی لحاظ سے رہنما ہیں، دینی لحاظ سے رہبان ہیں، دینی لحاظ سے احبار ہیں، یہ ان کا کام ہوگا کہ بھی دین کا مسئلہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ دوسری ہدایت ارشاد فرمائی وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، لوگوں کی خواہشات کو نہ دیکھو کہ لوگ کیا چاہتے ہیں میں وہ بات کروں، لوگ کیسے چاہتے ہیں میں ویسے بات کروں۔ دینی رہنما ہمیشہ قوم کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، قوم کے پیچھے نہیں لگتا۔ جو دین کا عالم ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بیڑا لے کر کے کھڑا ہوگا تو وہ قوم کو اپنے پیچھے لگائے گا کہ میں دین جانتا ہوں، تم میرے پیچھے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے حالات کو دیکھے، ان کی خواہشات کو دیکھے، ان کے جذبات کو دیکھے، ان کے احساسات کو دیکھے، ان کی چاہتوں کو دیکھے، پھر کہے چلو آج مسئلہ ایسا ہی بنا لیتے ہیں اس لیے کہ یہاں کا ماحول ایسا ہے، یہاں یوں جائز ہے، یہاں یوں جائز ہے، تو پھر وہ دین تو نہ ہوا، خدا کی مرضی تو نہ ہوئی، پھر تو مخلوق کی تابعداری ہوئی، اللہ کو خوش کرنا نہ ہوا، پھر تو مخلوق کو خوش کرنا ہوا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے مکے میں، سارے مکے والوں کی خواہش کیا تھی؟ اس کے الٹ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کے کھڑے ہوئے، ہر قسم کی اذیت برداشت کی، ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، ہر قسم کی مخالفت برداشت کی، تانے برداشت کیے، گالیاں برداشت کی، بیٹیوں کو طلاقیں برداشت کی، راستے پہ کوڑے کانٹے پھینکے گئے، اونٹ کی اوجھڑیاں پھینکی گئیں، کیا کیا الزام، کیا کیا باتیں کسی گئیں، کوئی کہتا ہے یہ چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ چاہتا ہے، حتیٰ کہ آخر قتل کے منصوبے بنے، ہجرت کرنا پڑی، لیکن دین کے اندر فرمایا اگر اس ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، اس ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو اور کہو دین کے مسئلے میں کمی بیشی ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک سورج چاند ہلانا ناممکن تھا، کوئی ممکن نہیں تھا، جن کو فرما رہے تھے ان کے ہاتھ میں، ان کے قبضے میں نہیں تھا، یہ ایک مثال دے کے فرما رہے تھے کہ جو کام تم سے نہیں ہو سکتا اگر تم وہ بھی کر لو بالفرض والمحال تب بھی میری زبان سے دین کے بارے میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور نہیں کی۔ اور اس طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کتنا واضح اعلان ہے، کتنا واضح اعلان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فتنے کھڑے ہو گئے، مختلف فتنے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے کھڑا ہو گیا، کوئی انکار زکوٰۃ کا دعویٰ کر کھڑا ہو گیا، کوئی کچھ اور، کتنے فتنے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ سمجھا رہے ہیں، ساتھی سمجھا رہے ہیں، اپنے سمجھا رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، لہذا کمپرومائز کیا جائے، ان کے ساتھ مصالحت کی جائے، کچھ لین دین، کچھ مانا جائے، کچھ منوایا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو انبیاء کے بعد پوری امت میں افضل ہیں، فرمایا میں زندہ ہوں اور میرے ہوتے ہوئے کوئی بندہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور زکوٰۃ میں دیتا اور جانور کے ساتھ اس کی رسی بھی دیتا، اور آج وہ جانور تو دے اور رسی نہ دے، اتنا دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا جو صرف رسی نہیں دیتا، جانور تو دیتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ میں تو جانور ہے، زکوٰۃ رسی کی نہیں ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ جانور کے ساتھ رسی بھی دیتا ہے اور اب میرے زمانے میں اتنی کمی ہو جائے کہ جانور تو دے اور رسی نہ دے تو میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا، میں زندہ ہوں اور دین میں کمی ہو جائے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ میرے اختیار، میری زندگی میں دین میں کمی ہو جائے اور میں برداشت کر لوں، مجھے غم ہی نہ ہو، مجھے دکھ ہی نہ ہو، مجھے رونا ہی نہ آئے، مجھے کڑنا ہی نہ آئے، کیسا مسلمان ہوں؟ 10 روپے کم ہو جائے تو افسوس ہوتا ہے، لیکن دین کم ہو جائے پرواہ ہی نہ ہو تو میں کیسا مسلمان ہوں گے؟ تو اس لیے فرمایا دوسری ہدایت ان کو یہ فرمائی وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور نہ پیروی کرو تم، نہ اتباع کرو تم، نہ تابعداری کرو تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی، قد ضلوا، جو بیچارے خود گمراہ چکے، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے اوروں کو گمراہ
کر چکے، ان کی گمراہی کا بھی سبب اور ذریعہ بن چکے، تو ایسے لوگوں کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ اور فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا بھی ذریعہ سبب بن گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ جو صحیح اور سیدھا راستہ تھا، جو صراط مستقیم تھا، جو ہم سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جو یہ سیدھا راستہ تھا، وہ اس سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ اس سیدھے راستے سے ہٹنے کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہو گئے اور اوروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ہٹ گئے وہ بیچارے اس راستے سے جو سیدھا ہے، بہک گئے، ہٹ گئے سیدھے راستے سے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ آیا میں دینی لحاظ سے اس سیدھے راستے پر ہوں یا اس سیدھے راستے سے ہٹ رہا۔ ہر وقت اپنے آپ کو جانچتا رہے، اپنے آپ کی فکر کرتا رہے، پرکھتا رہے، دیکھتا رہے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں ہٹتا ہوا محسوس ہو، حضور نے باقاعدہ طور پر ایک موقع پر نقشہ بنایا، ایسے دو لکیریں لگائیں قریب قریب جیسے روڈ کی لگائی جاتی ہیں، فرمایا اس کے درمیان جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اور پھر سوا کہتے ہیں اس سیدھے راستے کے وسط کو۔ یہ جو سیدھا راستہ دو لکیروں کے درمیان ہے، اس کا بھی درمیان وہ اصل میں سوا ہے، وہ وسط، وہ درمیان۔ اب جو بندہ اس درمیان میں رہے گا، نہ اس لائن کو ٹچ کرے نہ اس لائن کو ٹچ کرے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور جو ادھر جا کے اس کنارے پہ چلا گیا، خطرہ ہے کہیں اس سے آؤٹ ہو جائے، جو اس کنارے پہ چلا گیا اس سے بھی خطرہ ہے کہیں ادھر کو آؤٹ ہو جائے۔ لیکن اگر ایک بندہ ان دو لکیروں کے بھی درمیان میں رہا تو یہ بندہ کبھی بھی سیدھے راستے سے آؤٹ نہیں ہوگا، ہٹے گا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا اصل جو ہماری حکم ہے ہمیں وہ یہی ہے کہ سیدھے راستے کے بھی درمیان میں ہم، یہ امت وسط ہے، امتم وسط، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ امت وسط ہے، ہمیشہ یہ اعتدال میں درمیان میں رہتی ہے، غلب سے بچی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔